جی السلام علیکم۔ آج ہم انٹرنیشنل آرٹسٹ کی زندگی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ونسنٹ ولیم وین گوف۔ ایک مصور، ایک کہانی، تحریر مہوش۔ ونسنٹ ولیم وین گوف ڈچ مصور تھے جن کے فن پاروں کے شوخ رنگوں اور 20ویں صدی پر جذبات انگیز اثر نے بھی اپنے اثرات مرتب کیے۔ تمام زندگی پریشانیوں سے دوچار رہنے اور ذہنی بیماری کے بڑھتے ہوئے مستقل مسائل میں عمر کے 37 دوروں کے بعد صرف وفات پا گئے، جس کی وجہ بندوق کے ذریعے خودکشی کی کوشش میں آنے والا زخم تھا۔ اپنی زندگی میں آپ کے کام کو کم سراہا گیا، لیکن ان کی شہرت کا اصل آغاز موت کے بعد ہوا۔ آج وین گوف کو تاریخ کے عظیم ترین مصوروں میں شمار کیا جاتا ہے اور جدید مصوری کی بنیادیں ڈالنے والا ایک اہم مصور گردانا جاتا ہے۔ وین گوف نے 20 کے پیٹے میں مصوری کا آغاز کیا اور ان کے بہترین فن پارے آخری 2 سالوں میں تخلیق ہوئے۔ انہوں نے 2000 سے زائد فن پارے تخلیق کیے، جن میں سے 900 تصاویر اور 1100 خاکے شامل ہیں۔ اپنی زندگی میں شہرت نہ ملنے کے باوجود جدید مصوری پر آپ کے گہرے اثرات ہیں۔ آج ان کے کئی فن پارے دنیا کے مشہور اور مہنگے ترین فن پاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں وہ بمشکل چند پینٹنگ فروخت کر سکا۔ زندگی کے معنویت کی تلاش میں اس کی تکلیف اس کی زندگی پر محیط ہے۔ اس کی پینٹنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا اپنا برش اسٹروک کا اسٹائل ہے، جس سے وہ اکثر ٹمٹماتے ستارے اور چلتی ہوا کی حرکت ظاہر کرتا تھا۔ مسک منتخب کردہ رنگ کینوس پر بے حد دلکش لگتے ہیں، لیکن وہ ذہنی خلفشار کا شکار رہا، یہاں تک کہ بعض مورخین کے مطابق خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنا کان کاٹ ڈالا۔ بعض کے مطابق یہ کام اس نے اپنے دوست سے لڑائی کے بعد طیش میں آ کر کیا، اور بعض کے مطابق اپنے بھائی تھیوڈور کی منگنی کی خبر سن کر کیا، کیونکہ وہ خوف کی کفالت کا ذمہ دار تھا۔ اس نے وہ کان کاٹ کر ایک طوائف کو پکڑا دیا اور کہا، اسے سنبھال کر رکھو۔ کچھ مشہور پینٹنگ ان کی ذہنی حالت کا عطا دیتی ہیں۔ ڈچ مصور وین گوف نے 1890 میں اس ریوالور سے خود کو گولی مار دی تھی۔ یہ ریوالور اب پیرس میں 2 کروڑ روپے میں فروخت ہوا ہے۔ مشہور زمانہ مصور ونسنٹ وین گوف پر تخلیق کیے گئے سوانحی ناول دی لسٹ فار لائف کے باب اول لندن سے اقتباس۔ اس ناول کا ترجمہ سید قاسم محمود نے روپ سروپ کے عنوان سے کیا ہے۔ ونسنٹ وین گوف کی پہلی محبت۔ موسیو وان گوف
اٹھو نہ صبح ہو گئی۔ ونسنٹ وین گوگ سوتے میں بھی ارسلہ کی رسیلی آواز کا منتظر رہتا کہنے لگا، مس ارسلہ میں تو بڑی دیر کا جاگا ہوا ہوں۔ لڑکی ہنس پڑی، جھوٹ بولتے ہو تم؟ وہ سوئے پڑے تھے۔ ہاں، اب جاگے ہو؟ یہ کہہ کر وہ لوٹ گئی۔ ونسنٹ اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترنے اور باورچی خانے میں جانے والی ایک لڑکی کے ہلکے ہلکے نازک قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھوں پر اپنے پورے جسم کا دباؤ ڈالا اور اس جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھا کہ اس کے کندھے مضبوط تھے، سینہ چوڑا تھا، اس کے بازو بھی موٹے اور طاقتور تھے۔ اس نے جلدی سے لباس تبدیل کیا، سراہی سے تھوڑا سا پانی کٹوری میں ڈالا اور استرے کی دھار چمڑے پر رگڑ کر تیز کرنے لگا۔ وین گو روزانہ شیو کرنے کا عادت سے بہت لطف اندوز ہوتا تھا۔ جب اس کے کان استرے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنتے تو اسے عجیب قسم کی مسرت محسوس ہوتی۔ وہ سب سے پہلے کان کے پاس قلم کاٹتا، پھر چوڑے رخسار پر گزشتہ 24 گھنٹے میں اگے ہوئے ننھے ننھے بالوں کو ایک ہی بار میں ہموار کرتا ہوا اپنے ہوسناک ہونٹوں کے کنارے تک پہنچ جاتا۔ اوپر کے ہونٹ کو دایاں نصف یہ حصہ صاف کرتا، پھر بایاں نصف حصہ۔ اس کے بعد وہ اپنی موٹی اور گولی تھوڑی کو ہموار کرتا جو دور سے کسی سخت پتھر کا گول ٹکڑا معلوم ہوتی۔ وینگو نے اپنا چہرہ برا بانٹ کی ہری ہری گھاس پتوں اور پھولوں کے گلدستے میں رکھ دیا۔ یہ پھول اس کے بھائی ہیو نے اپنے وطن زاندے کی جھاڑیوں سے چنے تھے اور وین گوگ کو بطور تحفہ لندن بھیجے تھے۔ ہالینڈ کی خوشبو سونگھ کر وین گوگ آج کے دن کی تمام خوشیوں اور تمام دکھوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ارسلہ نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، وین گوگ، تمہاری چٹھی ڈاکیا ڈال گیا ہے۔ اس نے لفافے پر پتا دیکھتے ہی اپنی ماں کا خط پہچان لیا۔ لفافہ چاک کر کے اس نے یوں پڑھنا شروع کیا، میرے بیٹے وین گوگ، میں یہ خط تمہیں بستر پر لیٹے ہوئے لکھ رہی ہوں، کیونکہ کئی دنوں سے بیمار ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ خط گوپل کمپنی میں فرصت کے وقت پڑھوں گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے وہ لفافہ اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے لمبے، موٹے اور سنہری بالوں میں کنگھی کی ایک قلف لگی دھلی دھلائی سفید قمیض پہنی، کالے رنگ کی ٹائی باندھی اور یوں بن سنور کر ناشتے کے لیے ارسلہ کی مسکراہٹ کو دل میں اتارنے کے لیے نیچے اترا۔ ارسلہ کی ماں نے، جو ایک اسباتی نائب پادری کی بیوی تھی، اس چھوٹے سے مکان کے متصل باغ میں بچوں کے لیے پرائمری اسکول کھولا ہوا تھا۔ ارسلہ کی عمر بمشکل 19 سال تھی، چہرے پر ہر وقت ایک روحانی تبسم کھیلتا رہتا۔
بڑی بڑی معصوم آنکھیں شرارت سے بھری رہتی، گول کتابی چہرہ، کھلتا ہوا چمپئی رنگ، انگ انگ میں نزاکت، بوٹا قد اور اس پر محشر آرامی۔ وین گو اس روحانی تبسم کے نور کو عجب محویت کے عالم میں ڈوبا ہوا جھانکتا رہتا جو اس کے ارد گرد ہالہ بنائے رکھتا تھا۔ وین گو ناشتہ کرتا رہتا اور ارسلہ اپنی نازک اور لطیف حرکات اور میٹھی میٹھی جادو بھری باتوں سے اس کی روح کو عالم بالا میں اٹھائے رکھتی۔ وین گو کی عمر 21 سال تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے عشق میں گرفتار ہوا تھا۔ زندگی کی کتاب اس کے سامنے کھلی پڑی تھی۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اکثر سوچا کرتا کہ اگر وہ آئندہ بھی اس طرح اپنے سامنے ارسلہ کو بٹھائے ناشتہ کیا کرے تو اس سے خوش نصیب انسان دنیا میں نہیں۔ آرڈ سر کے سفرنامے دیوسائی میں وین گوگ کے مشہور پینٹنگ سورج مکھی کا ذکر۔ وین گوگ نے سورج مکھی کے پھول دیوسائی میں پینٹ کیے تھے۔ میرے خیمے کی نابیوں سے ذرا ادھر ادھر وہ لشکتی مچھلیاں تھیں جو ابھی ابھی بڑے پانی سے جدا ہو کر آئی تھی، اور جیسے ان مچھلیوں کے لیے بڑے پانی سے جدا ہو جانا موت تھا، ایسے میں اس زرد گھاس میں لیٹا اسے محسوس کرتا، اس میں منہ کھول کر سانس لیتا، اس سے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہ آکسیجن تھی جو میری زندگی کو زندگی دیتی تھی۔ یہ زرد گھاس وین گوگ کی تصویروں میں بھی تھی، بالکل یہی۔ اگر آپ کو ایمسٹرڈیم کی میوزیم آف ماڈرن آرٹ کے وین گوگ سیکشن میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بیشتر تصویروں میں بڑے پانی کے کنارے پر دیوسائی کے جو گھاس ہے اسی کی سنہری زردی ہے۔ یہی گھاس ہے وین گوگ کے دیوسائی آ کر اسے پینٹ کیا تھا۔ وہ بے شک اس نام سے بھی واقف نہ تھا، لیکن یقیناً جسمانی طور پر نہ صحیح روحانی طور پر ادھر آیا تھا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی زرد گھاس اس کا ایک ایک سنہری تنکا اس کی تصویروں میں نمایاں ہو۔ اسی میوزیم میں اس کے مشہور زمانہ سن فلاور بھی ہیں، سورج مکھی کے پھول جو ہزاروں مصوروں نے پینٹ کیے ہوں گے، لیکن وین گوگ کی یہ پھول صرف پھول نہ تھے، ان میں اس کی دیوانگی بھی شامل تھی۔ وہ کان بھی تھا جو اس نے ایک طوائف کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کاٹ کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا، اور اپنے بھائی لیو کی محبت بھی تھی جسے وہ عالم دیوانگی میں خط لکھتا تھا کہ وہ اپنے دل کا حال بیان کرتا تھا۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو وین گوگ ایسے کسی بھائی کی دیوانگی سمجھ سکتے ہیں؟ فرانس نے قصبے میں اس نے اپنی دیوانگی کے آخری دن رنگ اور کینوس میں ڈوب کر گزارے۔ اس کی ہر اسٹروک میں ایک پاگل پن تھا، اور اس دیوانگی میں سب سے بھڑکیلا اور بھڑکتا ہوا جو رنگ تھا وہ زرد تھا۔ وین گوگ کا ایک خط۔ رات دن تیل میں کچھ کھولی ہوئی دھوپ کی گلیاں میں نے کینوس پہ بکھیری تھی، مگر
کیا کروں لوگوں کو اس دھوپ میں رنگ دکھتے نہیں، مجھ سے کہتا تھا تھیو چرچ کی سروس کر لوں اور اس گرجے کی خدمت میں گزاروں۔ میں شب و روز جہاں رات کو سایہ سمجھتے ہیں سبھی دن کو سرابوں کا سفر، مادے کی جو بھی حقیقت ہے نظر آتی نہیں ان کو، میری تصویروں کو کہتے ہیں تخیل ہیں، یہ سب واہمہ ہیں۔ میرے کینوس پر بنے پیڑ کی تفصیل تو دیکھیں، میری تخلیق خداوند کے اس پیڑ سے کچھ کم تو نہیں، اس نے تو بیج کو حکم دیا تھا، شاید پیڑ اس بیج کی ہی کوکھ میں تھا اور نمایاں بھی ہوا۔ جب کوئی ٹہنی جھکی، پتا گرا، رنگ اگر زرد ہوا تو مصور نے کہاں دخل دیا، جو ہوا ہے جو ہوا ہے سو ہوا۔ میں نے ہر شاخ پہ، ہر پتے کی تشکیل پہ محنت کی ہے، اس حقیقت کو بیاں کرنے میں حسن حقیقت ہے، حقیقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان درختوں کا یہ سنبھلا ہوا قد تو دیکھو، کیسے خوددار ہیں یہ پیڑ، مگر کوئی بھی مغرور نہیں۔ ان کو شیروں کی طرح میں نے کیا ہے موزوں، دیکھو تانبے کی طرح کیسے دہکتے ہیں خزاں کے پتے۔ کوئلہ کانوں میں جھونکے ہوئے مزدوروں کی شکلیں، لالٹینیں ہیں جو شب دیر تک جلتی ہیں، آلووں پر جو گزر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پوٹیٹو ایٹرز ایک بتی کے تلے ایک ہی حالے میں بندھے لگتے ہیں سارے۔ میں نے دیکھا تھا ہوا کھیتوں سے جب بھاگ رہی تھی، اپنے کینوس پہ اسے روک لیا، رولاں وہ چھٹی رساں اور وہ اسکول میں پڑھتا لڑکا، زرد خاتون اڑوسن تھی میری۔ فانی لوگوں کو تغیر سے بچا کر انہیں کینوس پہ تواریخ کی عمریں دی ہیں۔ سال ہا سال یہ تصویریں بنائیں میں نے، میرے نقاد مگر بولے نہیں، ان کی خاموشی کھٹکتی تھی میرے کانوں میں۔ ان پہ تصویر بناتے ہوئے ایک کوے کی وہ چیخ پکار، کوا کھڑکی پہ نہیں سیدھا میرے کان پہ آ بیٹھا تھا، کان ہی کان دیا ہے میں نے۔ میرے پیلیٹ پہ رکھی دھوپ تو اب سوکھ گئی، تارپن تیل میں ایک گھولا تھا سورج میں نے آسماں اس کا بچھانے کے لیے، لیکن اس وقت چند بالش کا کینوس بھی میرے پاس نہیں۔ میں یہاں ریمی میں ہوں، سینٹ ریمی کے دواخانے میں تھوڑی سی مرمت کے لیے بھرتی ہوا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کئی پرزے میرے ذہن کے کچھ ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے وہ پہلے سے سوا تیز ہیں اب۔ گلزار: بہت شکریہ، امید ہے آپ کو ہماری چھوٹی سی کاوش بہت اچھی لگی ہوگی۔ ایسی بے شمار ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دی ورلڈ آف آرٹ بائی صوفی دیکھیے، سیکھیے، سمجھیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔